بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں کا برا انجام۔ ملک یمن میں ایک آدمی کا باغ تھا، وہ اس باغ کے پھل کا ایک بڑا حصہ غریبوں مسکینوں میں صرف کر دیا کرتا تھا۔ جب وہ مر گیا اور اس کی اولاد اس کی وارث ہوئی تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا باپ احمق تھا، بیوقوف تھا کہ اس قدر آمدنی مسکینوں کو دے دیا کرتا تھا۔ اگر یہ سب باقی رہے تو کس قدر مال میں اضافہ ہوگا۔ چنانچہ ایک مرتبہ قسم کھا کر یہ کہنے لگے، کل صبح چل کر باغ کا پھل ضرور توڑ لیں گے۔ انشاءاللہ بھی نہ کہا اور سو گئے۔ صبح اٹھ کر ایک دوسرے کو چلنے کے لیے پکارنے لگے کہ اپنے کھیت پر سویرے چلو اگر تم پھل توڑنا چاہتے ہو۔ پھر آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے چلے گئے، کوئی مسکین نہ آئے۔ پھر آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے چلو تاکہ کوئی مسکین نہ آ پائے۔ جب باغ کے پاس پہنچے اور یہ دیکھا کہ باغ تو پورا کا پورا صاف ہو گیا ہے اور کوئی چیز وہاں موجود نہیں ہے، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کھیت کو کاٹ لینے کے بعد جلا کر صاف کر دیا جاتا ہے، تو کہنے لگے کہ ہم راستہ بھول کر کسی اور جگہ آ گئے ہیں۔ پھر جب غور کرنے کے بعد یقین ہوا کہ یہی باغ ہمارے باغ کی جگہ ہے، ہم بھولے نہیں ہیں، تو کہنے لگے بل نحن محرومون، کہ ہم محروم کر دیے گئے ہیں۔ پھر آپس میں ایک دوسرے پر ملامت کرنے لگے۔ علماء نے تصریح کی ہے کہ ان پر عذاب اس لیے آیا ہے کہ انہوں نے مساکین کا، غریبوں کا حق جو اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے وہ ادا نہیں کیا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سزا اس سبب سے ہوئی کہ انہوں نے مساکین کا حق نہ دینے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ حاصل یہ ہے کہ ہمارے اموال کی تباہی اور دوسروں کا ان مالوں پر قبضہ کر لینا، یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ زکوٰۃ جیسا اہم فریضہ ہماری کوتاہی اور غفلت کی نظر ہو جاتا ہے۔
زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے کتنی سخت وعیدیں ہیں۔ تو زکوٰۃ میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ سال میں ایک مرتبہ 2.5% دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت مال اور بڑھائے گا اور مال کی حفاظت بھی ہو جائے گی۔ محمد ابن یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے گیا۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا، ہمارے ایک پڑوسی کے بھائی کا انتقال ہو چکا ہے، چلیں اس کی تعزیت کرتے ہیں۔ ہم چل پڑے۔ جب ہم اس کے پاس پہنچے، ہمیں دیکھتے ہی اس کی چیخیں نکل گئیں، آنسو تھمتے ہی نہیں تھے۔ ہم نے تعزیت کے کلمات کہے، اس نے قبول نہ کیے۔ بہت تسلی دی مگر کسی قسم کی تسلی قبول نہیں کر رہا تھا۔ پھر ہم نے پوچھا، کیوں رو رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ کہنے لگا، میں کیوں نہ روؤں، میرے بھائی کو صبح شام عذاب ہو رہا ہے۔ ہم نے کہا، تجھے کیسے پتا چلا؟ تو کوئی غیب جاننے والا ہے؟ کہا، نہیں، بات یہ ہے کہ کل جب ہم نے اس کو دفن کر دیا تو لوگ مٹی ڈال کر واپس آ گئے۔ میں اس کی قبر کے پاس بیٹھ گیا، اچانک قبر سے آواز آئی کہ مجھے اکیلے قبر میں ڈال دیا، میں عذاب قبر میں مبتلا ہوں۔ چنانچہ میں نے اس کی قبر کو کھولا، دیکھا تو قبر سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، اس کے گلے میں طوق پڑا ہوا تھا۔ تو بھائی کی محبت میں بےتاب ہوا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے طوق کو کھینچنے کی کوشش کی تو میری انگلیاں جل گئیں۔ وہ ہاتھ بھی اس نے ہمیں دکھایا، چنانچہ میں نے مٹی ڈالی اور بھاگا۔ اب میں کیوں نہ روؤں اس کی حالت پر۔ ہم نے پوچھا، تمہارے بھائی کا کون سا جرم تھا جس کی وجہ سے وہ عذاب میں گرفتار ہے؟ کہنے لگا، وہ نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، مگر زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور جو لوگ اس مال میں بخل سے کام لیتے ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے، اس کے برعکس یہ ان کے حق میں بہت بری بات ہے۔ جس مال میں انہوں نے بخل سے کام لیا ہوگا، قیامت کے دن وہ ان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا، اور سارے آسمان اور زمین کی میراث صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ ہم نے کہا، اللہ کے اس قول کی تصدیق ہو گئی۔ ہم وہاں سے نکلے تو سیدھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور اس آدمی کا قصہ بیان کیا تو انہوں نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ عبرت کے طور پر کبھی کبھی ایسا واقعہ احوال برزخ کا دکھا دیتے ہیں۔ فمن ابصر فلنفسی ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ جو شخص عبرت کی آنکھ سے دیکھے تو اس کا اپنا نفع ہے، اور جو اندھا ہو جائے تو اس کا وبال اس پر ہے۔ دیکھیے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات میں ایک واقعہ ہے، تھانہ بھون ہی کا ایک قصہ ہے۔ ایک میاں جس کے پاس 200 روپیہ جمع ہو گئے تھے، جن کو ایک لوٹے میں رکھ کر زمین کے اندر گاڑ رکھا تھا، مگر مال کی محبت کی یہ حالت تھی کہ روز گنا کرتا تھا۔ کسی دن لڑکوں نے بھانپ لیا، وہ موقع کے منتظر رہے۔ آخر ایک دن ملا جی کہیں دعوت میں گئے ہوئے تھے، پیچھے لڑکوں نے وہ روپیہ نکال لیا
اور خوب عمدہ عمدہ کھانے پکوائے اور ملا جی پر اتنا رحم کیا کہ ان کی بھی دعوت کر دی۔ ملا جی خالی الذہن تھے، خوشی خوشی دعوت کو چلے گئے۔ انہیں ایسے عمدہ کھانے کب ملے؟ وہ بڑے خوش ہوئے، کھاتے جاتے اور پوچھتے جاتے کہ بھائی آج کیا تقریب تھی جو ایسے کھانے پکوائے گئے؟ لڑکوں نے کہا حضور یہ تو آپ ہی کی جوتیوں کا طفیل ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ملا جی نے پھر کہا آج کیا بات ہے، کون مہمان آ گیا ہے جس کے لیے یہ اہتمام ہوا ہے؟ پھر بھی لڑکوں نے وہی جواب دیا کہ سب حضور ہی کے طفیل ہیں۔ اس پر ایک لڑکے کو ہنسی آ گئی تو ملا جی سمجھ گئے کہ شاید میرے روپیوں پر ان کا ہاتھ پڑ گیا ہے، جب ہی یہ بار بار اس کو میرا طفیل بتا رہے ہیں۔ بس اب تو کھانا پینا بھول گئے، اندھے باولوں کی طرح سیدھے کمرے میں آئے اور کھودا تو روپیہ نہیں ہے۔ بس فوراً ہی جان نکل گئی۔ لوگوں نے سنا تو دوڑ پڑے، یہ کیا قصہ ہے؟ معلوم ہوا کہ روپیے گم ہونے پر اتنا صدمہ ہوا۔ یہ قصہ بستی میں مشہور ہوا تو اس وقت تھانہ بھون میں ایک عالم سعد الدین صاحب تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ روپیہ منحوس ہے، جس نے ایک مسلمان کی جان لے لی ہے اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے بلکہ جنازے کے ساتھ قبر میں دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ محلے والوں نے اس کی تعمیل کی اور کسی نے ان روپیوں کو ہاتھ نہ لگایا بلکہ ان کو ایک تھیلی میں رکھ کر قبر میں میاں جی کے ساتھ دفن کر دیا۔ کفن چوروں کو معلوم ہوا، خبر لگی، انہوں نے کہا کہ مولوی کی تو عقل جاتی رہی، خواہ اتنا روپیہ زمین میں گاڑ دیا، چلو اس کو نکالنا چاہیے۔ چنانچہ رات میں ایک آدمی نے قبر کھودی تو دیکھا سب روپیے کفن سے باہر سینے کے اوپر ترتیب وار رکھے ہوئے ہیں اور خوب چمک رہے ہیں۔ یہ کفن چور خوش ہوا کہ اب تو اور آسانی ہو گئی، اوپر ہی سے سب سمیٹ لوں گا۔ بس انگلی ہی روپیوں پر لگی تھی کہ چیخ مارتا ہوا بھاگا۔ وہ روپیے عالم برزخ کی آگ سے دہک رہے تھے جن سے میت کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ پھر اس کفن چور کی یہ حالت ہوئی کہ ہر وقت ایک آب خورا ہاتھ میں لیے پھرتا تھا جس میں وہ انگلی ہر وقت ڈوبی رہتی تھی۔ اس طرح کچھ تسکین رہتی، کچھ سکون رہتا، اور جہاں پانی بدلنے کے لیے آب خورے سے انگلی نکالتا تو فوراً چیخیں مارنے لگتا کہ ہائے میں جل گیا، ہائے میں مر گیا۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔